لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیں. تو گاؤں ہے، سب کو پتہ ہے کس کی مجلس ہے. علی امام مرحوم. بسم اللہ. الحمد للہ. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، قو بچاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، کنبے کو. کاہے سے بچاؤ؟ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. تو اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے، مرنا تو سب کو ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ بچت یا فرار کسی کو نہیں ہو سکتی. تو مرنا تو ہے، اور اب جب مرنا ہے تو ایک تو ہوتا ہے کہ صاحب بکری مر گئی بات ختم، بھینس مر گئی بات ختم ہے نا. لیکن ہمارے آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مر گئے بات ختم، بلکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد ثم الیہ ترجعون، اور تم سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے. تو اب جب پلٹ کے آنا ہے تو کیا ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اچھائی کرو گے اس کا بھی مزہ ملے گا، اور ذرہ برابر برائی کرو گے اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. اب اسی لیے قرآن مجید تیسری جگہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اس بات کا یہ احساس ہے کہ ہم کو خدا کے پاس جانا ہے، پھر ان کی زندگی کا انداز الگ ہے. ارشاد ہوتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا.
جن کو بھی یہ توقع ہے، جن کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جب پتہ ہے نا کہ اس کے یہاں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اب چاہیے کہ تم لوگ نیک عمل انجام دو، عمل صالح۔ لیکن عمل صالح کمال نہیں ہے، اس کے بعد جو بھی عمل صالح ہے، بھائی ہم نے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ ایک مشین لگا دی پانی پینے کی، تو یہ عمل صالح ہے۔ ہم نے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا، یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ ہم نے جو ہے کسی غریب بچے کی فیس جمع کر دی، عمل، تو یہ کیا عمل صالح تو ہے، یہ نجات کا بھی سبب ہے؟ سوال یہ ہے، جواب اس کا بالکل نجات کا سبب ہے، لیکن وہ جو مشینیاں لگوایا اس پہ اپنا نموا جو لکھوایا، یہ تو ہو گیا نا کام تمہارا، دنیا نے واہ واہ کر دیا، کام ختم ہو گیا۔ جب پنکھا لگوایا مسجد میں امام باڑے میں، تو اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنا نام نہیں لکھوایا، لیکن اس پہ لکھوا دیا برائے ایصال ثواب موجز جلال پوری مرحوم، ہے نا؟ یہ موجز جلال پوری مرحوم کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے لگوایا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو اب یہ اللہ کے لیے تو ہوا نہیں، یہ تو اپنی واہ واہ کے لیے ہوا ہے نا۔ تو اسی لیے قرآن نے اب دوسری شرط لگائی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو مگر وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، مگر یہ ہوش رہے کہ کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک قرار مت دینا۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں قربتاً الی اللہ، مگر نیت ہے قربتاً الی الناس کی۔ سناؤں قصہ آپ کو؟ پبلک واہ واہ کرے، ارے یار وسیع صاحب کیا کہنا، ماشاءاللہ اتنا نیک آدمی، جبکہ دین کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کیا کام ہے، اپنا کام کرو، ہمارے کام میں دخل مت دو۔ اللہ میاں کا سیدھا سیدھا کہنا یہ ہے، کیا یار ہمارا کام ہم کریں گے، اپنا کام تم کرو۔ ہم لوگوں کے ساتھ دقت یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو ہے وہ کرتے نہیں، اور جو اللہ کو کرنا ہے اس میں گھسے پڑے ہیں۔ اور آپ کو سمجھا رہا ہوں بھی نا، صلوات بر محمد۔ میں آپ کو ایک دو قصہ سناتا ہوں دھیرے دھیرے، بہت اچھا۔ یہ مصطفیٰ بعد میں مجلس پڑھنا بہت آسان ہے، یہ لوگ بیچارے اتنے مومن آدمی نا، دھیرے دھیرے بتیاؤ تب وہ ان کو اچھا لگتا ہے، تو بڑا دل لگتا ہے یہاں مجلس پڑھنے میں۔ پتہ نہیں کیا چکر ہوا، 2 سال سے نہیں آئے تھے، کتنا دن ہوا نہیں آئے؟ ہاں لاک ڈاؤن سے پھر نہیں آئے۔ صلوات بر محمد۔ سنیے، دیکھیے ایک چیز جو قرآن نے کہا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا بہت اچھا ہو گیا، یہ کام کر دیا بہت اچھا ہو گیا۔ ہماری سوچ اور ہے، واقعاً وہ اچھا ہے یا نہیں ہے وہ مسئلہ ہے۔ پتیلا آپ نے چڑھا دیا، اور سب سے بڑھیا باورچی جونپور کا یا بہرائچ کا جو ہے اس کو بلا لیا آپ نے، جو کچھ سامان اس نے لکھایا سب دے دیا آپ نے، گارنٹی ہے کہ پتیلا صحیح اتر جائے گا؟ ایک پسر نمکوے تو بڑھاوے ہے۔ یہی حال ہے ہمارے اعمال کا، کل کیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک پسر نمک بڑھ گیا کل ختم ہو گیا۔ وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نمک صحیح پڑے۔ صلوات، آپ کو سنا رہا ہوں کیسے ہوتا ہے گڑبڑ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ الناس کلہم ہالکون، یہ سن چکے ہیں مگر بہت غضب کی روایت ہے۔ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک۔ ہلاک کا مطلب ویلوم لکھواتے رہے ہوں گے آپ،
ہے نا. ہم کو بھی ماسٹر صاحب ہم لوگ بھی ولوم لکھواتے تھے, ولوم لکھو, جس کو اب انگریزی میں اپوزٹ کہتے ہیں. تو ہلاک کا دو ولوم ہے. ایک ہلاک ہے حیات کے مقابلے میں, جس کے معنی ہے موت. فلاں جگہ گولی چل گئی, 4 آدمی ہلاک ہو گئے, مطلب مر گئے. ایک ہے ہلاک جس کا ولوم ہے نجات. تو یہاں ہلاک موت کے معنی میں نہیں ہے, یہاں ہلاک اپوزٹ ہے نجات کا. تو الناس کلہم ہالکون مطلب کسی کو نجات نہیں ہے, ہر انسان ہلاک, کوئی بچنے والا الا العالمون, سوائے علماء کے. تب کالر ٹائٹ, ابے میں تو عالم ہوں. حدیث کہتی ہے خبردار مولوی صاحب, گھمنڈ تو کیجئے گھمنڈ. اور بلکہ ایک روایت اور سن لو مولوی صاحب, کہ پبلک بچ جائے گی, تم پھنس جاؤ گے. روایت ہے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا, اتنی دیر میں عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ گڑبڑ کیا, اس کو نہیں معلوم تھا. تو مولوی صاحب پڑھ لکھ کے ایسی گڑبڑ کاہے کیا, ہے نا. تو الناس, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت خوش ہو جائیے. اگلی شرط الناس کلہم ہالکون الا العالمون, سارے علماء ہلاک سوائے, سارے لوگ ہلاک سوائے علماء کے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, سارے علماء ہلاک, کسی کو نجات نہیں ہے. الا العاملون, سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. بلا عمل کے کچھ نہیں ہوگا, ٹینٹے ممبر سے کرتے رہو. پھر صاحب عمل بھی کرتے ہیں, بچ گئے کا نہ. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون, سارے عمل کرنے والے ہلاک, کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے. کہا صاحب اب پاس ہو گئے, کہاں پاس تو ہو گئے, مگر بابو گھمنڈ مت کرنا. اب اگلا فقرہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم, اور مخلصوں کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. 20 سال پہلے بڑے خلوص سے کوئی کام کیا تھا, آج 25 سال کے بعد احسان جتا دیا, کل ختم ہو گیا. صلوات, آپ غور کر رہے ہیں نا. تو اخلاص کے بغیر, اچھا ایک چیز میں پہلے بھی آپ کے یہاں تو بہت دنوں کے بعد آیا ہوں, ابھی کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا آپ کا کون ہے؟ شیطان. قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اچھا ہمارے ماسٹر صاحب کے جو ہے وہ مقدمے بازی ہو گئی, تو یا تو یہ جیت جائیں گے یا ہم جیت جائیں گے, یا کچھ لوگ سمجھائیں گے کہ چھوڑو یار 50 سال ہو گیا, ختم کرو, تو صلح کر لیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو لوگ میں ختم کرو, کب تک لڑاؤ گے جائے, اور کیا جائے. اہل بیت کو اچھا نہیں لگتا کہ دو انجمنیں آپس میں مقدمے بازی کرے. خدا کے لیے اللہ کے ہاں جانا, قصہ ختم کرو تو لوگ. صلوات پر محمد. تو ہمارے آپ کے تھوڑا نموے بھول گئے, اشتیاق بھائی, ہمارے اشتیاق صاحب کے جھگڑا ہو گیا, تو یا تو یہ جیت جائیں گے یا ہم جیت جائیں گے, یا شیطان ایسا دشمن ہے جس کے ہاں صلح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یا ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز, شیطان سب کو نہیں بہکاتا. اب صاحب ہوا یہ کہ یہ تھا کہ 4 بجے شروع کرنے کا ارادہ ہے ان لوگوں کے مجلس کا, اور 5 بجے جو ہے سورج ڈوبنے لگے گا, 5:15 پہ اذان. اگر آدھا گھنٹہ مولوی صاحب کا بہکائے دیا جائے تو مجلس گئی. اب یہ جو ہے وہ
اشتیاق صاحب کچھ تپے ہوئے تھے مجلس والوں سے، مثال ہے بھائی جائے وہ، انہوں نے کہا آج ان کی مجلس گڑبڑانا ہے، تو وہ وہاں سے جہاں ادھر مڑنا تھا وہیں جا کے کھڑے ہو گئے، ارے مولوی صاحب وہاں نہیں، کہاں؟ اس طرف جانا ہے۔ تو جب تک 10-15 کلومیٹر جائیں گے، پوچھیں گے، لوٹیں گے، تب تک آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ اب یہ جا کے 2:30 بجے سے اسپتال کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم آئے الٹے گھوم گئے۔ اشتیاق صاحب نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، چلے آئے۔ جس کو پتا تھا اس نے پوچھا کہ یار تو بہکاوے گئے رہے ہو، کچھ بولے ہو نہیں؟ تو جواب کیا ہوگا کہ ابھی ہم پاگل ہیں بولیں گے، وہ خود ہی الٹے جا رہے تھے تو ہم کیوں بولیں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو بہکایا اسی کو جاتا ہے جو سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، جو خود ہی الٹے راستے پہ چل رہا ہو اس کو بہکانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہم سے آپ سے زیادہ جانتا ہے شیطان کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، علی کی حیثیت کیا ہے۔ اس کو ہم سے آپ سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ اگر انسان کے دل میں عشق علی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب جو محب علی نہیں ہے، شیطان ان کے یہاں نہیں جائے گا بہکانے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس کو پتا ہے پڑھائی دیو، عشق علی ہے ہی نہیں تو بیٹا کی قبول ہی نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو شیطان دوسروں کو نہیں بہکائے گا، شیطان ہم کو بہکائے گا، شیطان آپ کو بہکائے گا جو علی والے ہیں، جو اہل بیت والے ہیں کہ یار محبت اہل بیت ہے، یہ سب جو ہے وہ نماز روزہ کر کے کہیں پاس نہ ہو جائے۔ لہذا ایک بات اور ہم لوگ لکھ لیں کہ شیطان کام کس پر کرے گا؟ بولیے۔ اور ہمارے آپ میں بھی جو جتنا مومن ہوگا اتنا اس کے ساتھ شیطان وہ کرے گا۔ اب سنیے، اور ایسا کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ صلوات کرو، سمجھاتا ہوں میں۔ تو ہوا یہ کہ ایک نوجوان لڑکا شوق ہوا اس کو، کہیں مجلس میں سن لیا ہوگا، بڑا اس کو وہ ہوا، تو اس نے کہا اللہ کے لیے نماز شب وہ پڑھتا تھا، تو اس نے کہا یار اس مسجدی ہم پڑھیں گے تو پتہ نہیں اور 2-4 لوگ رتیہ پڑھت ہوئیں، تو بلا وجہ حلہ مچائے، کون فائدہ؟ تو ایک کوئی بیابان میں مسجد تھی، وہاں گھاس ہوس دنیا بھر کی، اس نے کہا یہاں کوئی آتا نہیں، وہ بھی 2 بجے رات تو کون آئے گا؟ وہ چلا گیا پڑھنے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں چوتھی رکعت تھی، تیسری رکعت تھی، رکوع میں تھا، سجدے میں تھا، تب تک دروازہ بولا بھاڑ سے۔ اب وہ نماز میں ہے، اب اندر سے خوشی آئی کہ میں نے تو نہیں چاہا کہ دنیا جانے، اب اللہ نے کسی کو بھیج دیا ہے، تو اب وہ دیکھے گا ارے یار یہ وسیوہ جو ہے یہاں پڑھتا ہے، وہ جا کے پورے مصطفیٰ آباد میں سناوے گا، تو وہ بھی اچھا یہی لڑکا تھا، ماشاءاللہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب وہ فلانے چاہ پوچھیں گے ارے ماشاءاللہ بیٹا تم وہاں نماز شب پڑھتے ہو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان رب۔ پوری نماز پڑھتے گئے اور اس نماز میں پورا گاؤں مل رہا ہے ان سے اور واہ واہ کر رہا ہے ان سے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب اس کے بعد جب سلام ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو یار کوئی آدمی تو آئے نہیں، یہ دروازہ کیسے بولا تھا؟ تب وہ نکل کے آئے تو معلوم ہوا ہلکی ہلکی جھیسی پڑ رہی تھی، ایک ٹھو کتا بھیگنے نہ پائے تو چھجوا کے نیچے جا کے بیٹھ گیا اور تھوڑا پونچھ وونچھ ہلی ہوگی، دروازے میں لگ گئی، بڑ سے آواز ہوئی۔ نیت کیا کی تھی؟ نماز پڑھتا ہوں میں، نماز شب پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، لیکن پوری نماز پڑھتے گئے کس کی؟ قربتاً الالقلب، الالکتا۔ صلوات، ایسے شیطان بہکاتا ہے۔ صلوات در محمد۔ سنیے، یہ ہو گیا نا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم ہمارے لیے کرو بابو نا، ٹینشن کاہے کو لیتے ہو؟ شہرت دینا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا ایک بات بتائیے، آپ کی شادی کو کتنا دن ہوا؟
37 سال. ہم پورا جہیز نہیں پوچھیں گے. تحفۃ العوام ملا تھا, وظائف الابرار ملا تھا, ہاں تحفۃ العوام ملا تھا. دنیا میں بہت سی کتاب لوگوں نے لکھی, بہت چھپی دعا عبادت کی, مگر کسی کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی تحفۃ العوام کو. اور اس میں سے پوچھ لو, کوئی بتا بھی نہیں پائے گا کہ تحفۃ العوام لکھی کس کی ہے. تحفۃ العوام میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. جب آدمی اتنا اپنے کو دفن کر دیتا ہے تب اللہ اس کو جہیز کا سامان بنا دیتا ہے. ہاں دیکھیے نا, اور کیا صلوات بر محمد. اب کہتے ہیں واللہ عالم, بزرگوں نے کوئی علی حسن صاحب تھے جن کی ہے یہ, کیا کہتے ہیں تحفۃ العوام, مگر کتاب پر آپ کو ان کا نام. لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہے. آپ پاکستان چلے جائیے, آپ بنگلہ دیش چلے جائیے, آپ لندن چلے جائیے, جو اردو زبان والے ہیں ان کے گھر میں تحفۃ العوام آپ کو پوری دنیا میں, لندن, امریکہ, جہاں جائیے, اگر انڈین پاکستانی ہے تو اس کے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو تحفۃ العوام ہوگا. یہ تو ایک ہوئی, یہ اردو میں رہ گئی. ایک کتاب ہے, دیکھیے اخلاص کہاں لے جاتا ہے آدمی. ایک کتاب اور ہے جس نے تو زبان کا جو ہے بارڈر بھی پار کر لیا ہے, ہر زبان میں ملے گی آپ کو. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی ہے, وہ کا ہم سے آپ سے کام ہے. انسان کی, ہاں نہج البلاغہ بھی ہے الحمدللہ, یہ بھی ایک مفاتیح الجنان ہے نا, یہ آدمی کی ہے. صلوات بر محمد. آپ جہاں چلے جائیے آپ کو ہر جگہ ملے گی, مفاتیح نہیں ملے گا. آپ عراق کی کسی مسجد میں چلے جائیے, ہاں ہر جگہ جا چکے ہیں زیارت پر, کسی روضے پہ چلے جائیے ہر جگہ ملے گی. آپ ایران میں چلے جائیے فارسی میں ترجمہ ایک ساتھ مل جائے گی. آپ ہندوستان آ جائیے آپ کو اردو میں ترجمہ, آپ یہیں ہندوستان میں گجرات چلے جائیے آپ کو گجراتی ترجمہ مل جائے گی. آپ جو ہے وہ لندن امریکہ چلے جائیے انگریزی میں مل جائے گی. تو یہ کتاب مفاتیح جو ہے آپ کو اردو میں ملے گی, انگریزی میں ملے گی, گجراتی میں ملے گی, فارسی میں ملے گی, عربی میں ملے گی. تیکا اپنی جیب سے گڑھ لیا ہے شیخ عباس قمی نے, جو کتاب کو اتنی شہرت مل گئی کہ اس کتاب سے اس کتاب سے اس کتاب سے اس کتاب سے اکٹھا کیا ہے انہوں نے. جس کتاب سے لے کے اس میں لکھا اس کا کوئی نام نہیں جانتا ہے نا. وہ اس میں اکثر آپ کو حوالے دیکھیں گے اقبال کر کے, تو ایسے ہی دعا کی کتاب ہم لوگوں کے اقبال الاعمال, اس سے بہت لیا ہے. پوچھئے اتنے مجمع میں کتنے لوگ اقبال الاعمال کا نام جانتے ہیں, کبھی سنا ہی نہیں. لیکن اسی سے لے کر کے شیخ عباس قمی کی کتاب, بات وہی ہے اخلاص. تم چھپ, ان کی دو چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گا کہ شہرت ملتی کیسے ہے. صلوات شاعری کرو نا, اللہ کے لیے کرو, خدا کے لیے. لام بندی مت کرو, گروپ بازی مت کرو, ان کو پسند آ جائے گا تم مشہور ہو جاؤ گے. سنایا؟ ارے چلیے پہلے یہ سن لے, شیخ عباس والی بات میں سناتا ہوں. صلوات یوٹیوب پہ جائیے گا مل جائے گا آپ کو. نہ صلوات پڑھوانے میں نام بھول گئے ہم. شہریار, ایک شاعر ہے جن کا نام ہے کیا؟ شہریار. سنیے آپ, اخلاص اگر ہوتا ہے. مرحوم آیت اللہ العظمی مرعشی النجفی رضوان اللہ علیہ, نام سنا ہے نا, مرجع تھے. ایک دن انہوں نے کہا بھائی کوئی شاعر ہیں شہریار نام کے, نہیں جانتے تھے وہ. تو لوگوں نے کہا ہاں صاحب وہ تبریز کی طرف کے ہیں. کہا بھائی بات کرو, اگر مل سکتے ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ایک مرجع ایک تو شاعر سے اشتیاق بابو ملنے کی خواہش کرے, کیا مطلب؟ سنیے. اچھا ابھی اگر آپ کے پاس جو ہے پیغام آ جائے, کوئی قافلہ لوٹے اور کہے کہ صاحب سیستانی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی مصطفیٰ آباد میں اشتیاقوا ہے, اس سے ملنا ہے,
تو نہ اشتیاقوا خراب لگے گا نہ کچھ، قرضہ رینیاں کر کے بھاگے گا نہیں بھاگے گا آدمی ہے. تو اب مر جانے. ایک دن صاحب صبح جو ہے رات کی بس سے بیٹھے، صبح جو ہے قم حاضر، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے دروازہ کھولا، جی آغا سے ملنا ہے. کیا نام ہے؟ کا شہریار. آیا، کہنے لگا صاحب کوئی صاحب آئے ہیں شہریار. ارے بلاؤ ان کو. شہریار آ گئے. آئیے شہریار صاحب. کہنے لگا آغا آپ کا پیغام تھا ملنے کا، آپ مجھ کو کیسے جانتے ہیں؟ آدمی کو بھئی اگر سیستانی صاحب کہا ہے کہ اشتیاق، تو سوال ہوگا نہیں کہ اتنا خالی جلالہ پور میں سینکڑا کے حساب سے شاعر ہوں گے. پورا ہندوستان چھوڑیے آپ، پوری دنیا چھوڑیے آپ، سوال یار کیسے جانتے ہیں سیستانی صاحب؟ تو پہلا سوال شہریار کہیے کہ آغا مجھ کو کیسے جانتے ہیں؟ ان کا جاننا تمہارا شعر کہو سنا دے. صلوات سنیے، وہ بڑا مشہور ان کا ہے، فارسی میں ہے، ترجمے میں مزہ آتا نہیں، سمجھے آپ. بروئے گدائے مسکن در خانہ علی زن، ایک شعر اس کا یہ ہے کہ نگین پادشاہی دہد از کرم گدارا، کہ اے مسکین جا دروازہ علی کا کھٹکھٹا، کہ جو آدمی جو ہے وہ بادشاہت والی انگوٹھی فقیر کو دے دے وہ تم کو کیا نہیں دے گا. تو اس طرح بڑے غضب کے اشعار اس کے ہیں، لیکن ترجمہ کرنے میں اتنا مزہ آتا نہیں تو چھوڑا، ٹائم بتیے میں جو ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو کہنے کہو تو میں تمہارا شعر سے یہی کلام پورا سنا دیا. علی ہمایہ رحمت تو چے آیتی خدا را. ہاں علی نہیں ہے بلکہ رحمت کی ہما ہے. ہما کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جس کے سر میں بیٹھ جائے وہ بادشاہ. علی ہمایہ رحمت ہیں. تو کہنے لگا آغا یہ اشعار آپ کو کیسے؟ میں نے ابھی کہیں پڑھا ہی نہیں ہے. دوسری بات سنیے، اخلاص اس کو کہتے. کہنے لگا آغا اگر کہیں پڑھا ہو تو چلیے کسی نے نوٹ کر لیا، آپ کو سنا دیا، ہم نے ابھی پڑھا ہی نہیں، یہ کیسے آپ کو میرا کلام مل گیا؟ تب آغا نے بتایا اخلاص. وسیع حسن واہ واہ کے چکر میں مت پڑو، 3-5 کے چکر میں مت پڑو، اپنے کو ڈبا دو عشق اہل بیت میں، اہل بیت ابھار کے کوثر تمہیں نکال دیں گے انشاءاللہ. تم چکر میں مت پڑو، لام بندی مت کرو، ان سے جو ہے پارٹی بازی مت کرو، خلوص کے ساتھ وسیع حسن رہو اہل بیت کی بارگاہ میں، وہ تم کو جہاں لائق ہوگے جس لائق ہوگے پہنچا دیں گے. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، مسجد کوفہ ہے، محفل ہو رہی ہے اور ہر زبان کے شاعر موجود ہیں، امیر المومنین خود اس محفل میں موجود ہیں. کوئی شاعر پڑھ کے اترا، تب تک مولا نے کہا میں ہمارے شہریار کو بلاؤ. کون سا عشق ہے کہ جہاں امیر کہیں سلام اللہ علیہ، ہمیں چھوڑو شہریار کو بلاؤ. تب ناظم نے تم کو بلایا، تم آئے منبر پر، علی بیٹھے ہیں، ہاں، اور علی کے سامنے تم نے یہی کلام پڑھا. کہنے لگے آغا کب کی بات ہے یہ؟ تو کہا میں نے لکھ لیا تھا، نکالا، فلاں شب جمعہ اتنے بجے رات کو. کہتا ہے مولا آغا یہ وہی وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اشعار کہہ رہا ہوں. ابھی کہیں پڑھا نہیں، کہیں مت پڑھو، خلوص سے کہہ دیا ہے، وہاں براڈ کاسٹ ہو گیا، وہاں نشر ہو گیا. صلوات بر محمد. تو یہ اخلاص ہے. ہاں ارے ہی تو اتنا مشہور ہے نا، گانے والوں نے گانے میں پڑھ دیا، ویسے والوں نے ویسے خوب چلائیے یہ والا کلام ان کا. تو شہرت اس طرح ملتی. ایک مرجع نے خواب دیکھ لیا، اب کوئی ایسا آدمی یہ فارسی زبان کا نہیں ہے کہ جو شہریار کو سمجھ میں آیا. ہاں تو بات ہماری چلی تھی کیسے اللہ یہ دیتا ہے. شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ. اب یہاں جمعہ کون پڑھاتا ہے؟ مصطفیٰ آباد میں تو ہوتا نہیں ہوگا، جلال پور میں کون پڑھاتا ہے؟ ہاں بہرحال جو بھی پڑھاتا ہو،
تو وسیع حسن صاحب پہنچ گئے، جمعے کا دن تھا، تو معلوم ہوا جو امام جمعہ ان کے ہیں وہ کہیں تشریف لے گئے ہیں، اور انہوں نے فرض کیجئے کسی سے کہہ دیا ہے، وہ ہمارے ہی شاگرد نکلا۔ تو اب ہم جب پہنچے تو وہ کہے نہ کہے، اندر اندر ہے ایک کمبخت ہمارا شاگرد ہے، بتاؤ اس کو کہنا چاہیے ہم سے کہ مولوی صاحب آپ پڑھا دیجئے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں 2 رکعت جماعت پڑھانے میں کون سا تم ڈی ایم بن جاؤ گے، مگر ہم لوگوں کا مزاج ہے ہم پڑھائیں۔ یہی ہے نا شیخ عباس قمی مشہد مقدس حرم امام رضا سلام اللہ علیہ، 1 سال طے کیا کہ رمضان وہیں گزاریں گے عبادت میں۔ اب جب پبلک کو پتہ چلا تو سرکار کو پکڑ کے لائے، آپ نماز پڑھاویں حرم میں۔ ایک دن صاحب ظہر کی نماز میں تھے، اب یہ میں مس کر رہا ہوں کہ بیچ سے توڑ کے یا سلام پڑھ کے، یہ میں بھول رہا ہوں، لیکن جیسے ہی ظہر کی نماز میں تھے اچانک انہوں نے کہا بھیا اپنی اپنی پڑھ جاؤ ہم چلے۔ ارے حضور 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 میں پڑھانے لائق نہیں ہوں۔ بتاؤ وسیع حسن ان کو شوق ہے، وہ لڑکوا مجھ سے کہہ دے مولوی صاحب تو پڑھائے دے، اور وہ اتنا بڑا عالم کر آپ لوگ اپنی پڑھیے نماز، میں جماعت پڑھانے کے لائق نہیں ہوں۔ حضور حضور آخر ہوا کیا؟ اب ہوا پہ سنیے آپ۔ کہنے لگے میں رکوع میں تھا، تب تک کسی نے کہا یا اللہ، ہوتا ہے نا تو آواز بتا دیتی ہے کتنی دور سے آ رہے۔ کہنے لگے ہم رکوع میں تھے، جیسے ہی میرے کان میں آواز ہے یا اللہ تو میں نے بڑھا تو دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر ایک طرح کے میرے اندر خوشی کا احساس ہوا کہ اس کا مطلب یار بہت مجمع ہے، اتنی دور سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوا اللہ مدد جس کی کرے، جیسے ہی یہ ہوا فوراً نفس نے کہا کیا پبلک کی کمی اور زیادتی سے اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب تم جماعت پڑھانے کے لائق نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد سے نماز نہیں پڑھائی اس بندہ خدا نے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو جو آدمی اتنا مخلص ہوگا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، ان کی سب سے پہلی کتاب معلوم ہے کیا ہے زندگی میں؟ جوانی کی کتاب، اس کا نام ہے منازل الآخرہ، آخرت کے منازل، منزلیں۔ تو قبض روح سے لے کے آخر تک لکھا ہے، تب کیا ہوگا، تب پھر کیا ہوگا، تب پھر کیا ہوگا، تب اس کے منازل الآخرہ پہلی کتاب۔ ان کے محلے کی جو مسجد تھی اس میں مولوی صاحب جو نماز پڑھاتے تھے تو ظہرین کے بعد منبر میں بیٹھ کے واز کرتے تھے، اور واز کرنے کے لیے وہ بھی وسیع حسن کی طرح مولانا پستک تھے، کتاب لے کے بیٹھتے تھے۔ کتاب کون سی تھی؟ نا منازل الآخرہ، یہی ان کی والی۔ اچھا محلے کی مسجد تھی تو ابا بھی جاتے تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اشتیاق بھائی، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایک کلام ہے، کہیں خوب چلتا ہے دل بھی لگتا ہے، اور کہیں الجھن ہوتی کیسوں ختم ہوتا ہے نہیں۔ تو اس دن کچھ مولوی صاحب پیش نماز صاحب کا فلو بڑا بڑھیا تھا، بہت اچھی تقریر ہوئی۔ خیر ان کے ابا نماز پڑھ کے واز سن کے گھر گئے، یہ حرم میں اپنا درس ورس ختم کر کے گھر پہنچے، دسترخوان لگا۔ اچھا ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا وہ، یہ ہر باپ کی خواہش ہے۔ اب یہ کہ جیسی باپ کی سوچ ویسے ہی سوچتا ہے۔ تو کہنے لگے آج ہماری مسجد کے امام نے بہت بڑھیا تقریر کی، عباس تم بھی، میرا دل چاہتا بابو اس طرح پڑھنے لگتے۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ میرے منہ تک آیا کہ میں کہوں ابا جو ان کی طبیعہ رہی موری رہی۔ دیکھیا پھر یہاں تک آیا، میں نے اس کو واپس کیا کہ خدا کے لیے ہے تو باپ سے بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اور ایک پیش نماز کی توہین کیوں کریں کہ ایک لڑکے کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں
تو یہ اہانت اچھی. جب آدمی اتنا مخلص ہو جاتا ہے, 100 سال ہو گیا ان کو مرے ہوئے, جب آدمی اتنا مخلص ہوتا ہے 100 سال کے بعد ہر گھر میں اس کا نام زندہ رہ جاتا ہے. یہ ہے دین. اسی لیے جو ہے وہ جو سختی کی ہے دین نے کہ تم واہ واہ کے چکر میں مت پڑو, تو ہم خدا ہیں, تم بس ہمارے لیے انجام دو. صلوات بر محمد لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ دنیا کا حال یہ ہے کہ کچھ حرکتیں لوگ ایسی کر دیتے ہیں کہ طبیعتیاں کچکچائے جاتی ہیں اور پھر آدمی سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن دین کہتا ہے کچکچاؤ مت, برداشت کر لو, ہم ان کو بھی سمجھ لیں گے تم کو بھی سمجھ لیں گے. یہ دونوں باتیں سنیے آپ, صلوات بر محمد. ہم ان کو بھی. تو آپ کا نام ہے اطہر اعجاز. ان نے کہا آوت ہے وہ حاجی صاحب جو ہے چائے والے, ان کی دکان پہ بیٹھ کے, اب تو ماشاءاللہ روضہ قاسم بھی نیچے ہو گئی ہے. یار اپنے باپ کا نام بھنا رہے ہیں لوگ. ایک بھائی جو ڈھنگ کا شعر کہتے ہوں, یہ وہ بات ختم ہو گئی, مر گئے. یہ روایت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, مر گئے. اب وہاں پہنچے تو سب کی ڈائری موجود ہے. قرآن کہتا سب کو اس کی ڈائری پکڑا دی جائے گی. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھو اپنی ڈائری, کیا کر کے آئے ہو, اور خود ہی اپنا نمبر دو. اب وسیع حسن صاحب نے لی ڈائری, وہ بھی میری مجلسیہ کل کہاں چلی گئی, اور یہ کیا تھا یہ کیا تھا, ارے یہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں, یہ کہاں سے لکھا. یہ لاگت ہے کہ ہوا اور کی کاپی آئی گئی ہے. اب روایت کا جملہ سنیے. آدمی کہے گا پالنے والے, لیس ھذا کتابی, یہ میرا نام عمل نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا أری فیہ حسناتی, اس میں تو میری کوئی نیکی دکھائیے نہیں دے رہی ہے. آواز قدرت آئے گی, ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ. تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے, تمہارے اللہ سے چوک نہیں ہوتی. کتی کل موری مجلسیہ کا بھئی اللہ میاں. آواز آئے گی ذہب عملک باغتیاب الناس. یہ جو بیٹھ کے چوراہے پہ غیبت کرتے تھے, جن کی غیبت کیا ان کے کھاتے میں کل مجلس چلی گئی تمہاری. صلوات بر محمد. غور فرما رہے ہیں آپ نے. اسی لیے بعض بزرگوں کے یہاں یہ سننے میں آیا, کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بزرگ, سب نام بھول رہا ہوں, تو ان کی کسی نے غیبت کیا, مولانا صاحب کی. انہوں نے صاحب جو ہے پورا سینی سجا کے, مرغا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, کل بھیجوا دیا. دیکھیے ہم لوگ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے, یہاں بھی ہوگا. بچپنے میں گاؤں میں ہم نے دیکھا اگر کوئی کسی کے یہاں سے مثلا کچھ آیا ہے تو وہ برتن خالی نہیں بھیجتے تھے, ہے نا, یاد ہے نا, تو اس میں کچھ ڈال کے. تو جب عام انسان کا حال یہ ہے کہ خالی برتن نہیں لوٹایا جاتا, کچھ تو ڈال دو, تو علماء وہ کیوں خالی واپس کریں. تو پورا انہوں نے سینی بھر کے کھانا پینا بھجوا دیا. اب وہ تو ان سے تپا ہوا تھا, گھوم گھوم برائی کرے, غیبت کر رہا تھا. وہ گیا کرنے کا, مولوی صاحب کس خوشی میں یہ کل بھجوائے ہو. کہ خوشی کیا یار, تم نے جو ہے اتنا بڑھیا ہدیہ ہم کو بھیجا, اپنا نماز روزہ حج زکوٰۃ کل بھیج دیا. اب وہ تو ہم لوٹا نہیں سکتے تھے, تو جو ہمارے پاس تھا ہم نے وہی پلٹا دی. صلوات بر محمد. تو یہ بات اگر جو ہے سمجھ میں آ جائے نا کہ اس نے میری غیبت کی, نقصان کس کا کیا, میرا کہ اپنا. تو اپنا نقصان کیا تو میں کاہے گساؤں. السلام علیکم, شکریہ. سمجھ گئے آپ. یہ جو 50 سال سے آپ کے ہاں مقدمہ چل رہا ہے نا, خالی اتنے سوچ لو
کہ یار ہم چلو ختم کرو، صلح کرتے ہیں مولا کے نام پہ، جس کی غلطی ہوگی وہ خدا ہی سمجھ لیں گے، بات ختم ہے۔ صلوات بر ختم کیجئے، میں پھر کہہ رہا ہوں ختم کیجئے، صلوات بر محمد تو اللہ کا دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، کم من قبیح سترتہ، پروردگارہ کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا، وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی تعریفیں ایسی ہیں کہ جس کا لائق نہیں ہوں تو نے مشہور کر رکھا ہے نا۔ مولا کہہ رہے ہیں یعنی اللہ مشہور کرتا ہے، ہم اس لائق ہوں یا نہ ہوں، اور جب وہ مشہور کرے گا تو اپنے حساب سے کرے گا نا۔ لہٰذا پھر میں اپنے بچوں سے، آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے بچوں سے کہتا کہ یار کوئی گریبو کرے، مسکرا کے نکل جاؤ، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تم سے بھی سمجھ لے گا، ہم سے بھی سمجھ لے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک قصہ اور سنا دوں، ٹائم تو بہرحال کم بچا ہے، مگر ایک چیز آپ کو سنا دوں ہے نا کہ طبیعت کچکچا، ارے ہم کو بدنام کر دیا۔ آخری بات یہ کہ ہم کو کئے سال بدنام رہو گے؟ 2 سال، 4 سال، 10 سال، بس نا، اس کے بعد لیکن اللہ کا وعدہ ہے تم خلوص کرو، ہم تم کو دفن نہیں ہونے دیں گے جب تک بے عزتی کا خاتمہ نہیں کر دیں گے۔ صلوات، یہ خدا، یہ سنیے، ایک بزرگوار تھے بھائی، اسی میں مجلس ختم ہے، اے وسیع حسن پروردگارہ اس مجرم کو توفیق عطا فرما۔ وہی بات ہے نا شیطان والی کہ ممبر سے آدمی بڑھیاں بڑھیاں بات کرتا ہے، مگر جب اپنی بات آتی ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ہوش کھو دیتا ہے۔ آپ لوگ مومن لوگ ہیں، دعا کر دیں گے کام آ جائے گی۔ یا اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ کئی سال بچا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح غلط کیا لوگ کہہ رہے ہیں، جس نے کورونا والا وہ لگوایا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط، لیکن ایک تو یہ ہے کہ جوان موتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی لکھنؤ کا قصہ آیا کہ 4-5 دن ہوتا ہے، 9th کلاس کا بچہ یا 9 سال کا بچہ، بھول رہا ہوں، کلاس میں ہارٹ اٹیک آ گیا، ہسپتال لے جاتے لیتے مر گیا بچہ۔ تو اب کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سمجھے، کب آنکھ بند ہو جائے۔ وسیع حسن جو ٹائم بچا ہے اس میں توبہ کر لو، اس میں معاملہ اپنا سدھار لو، وہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ تو کچھ لوگ، ایک بزرگ عالم تھے مرحوم سید مہدی قوام، کیا نام؟ مہدی قوام فیملی نے، ان کے گھر کچھ لوگ گئے ملنے، تو ان کے دروازے پر ایک ٹھیلا والا تھا، پھل والا، تو کہنے لگے یار کیا خالی ہاتھ جائیں، لاؤ کچھ لے لیں۔ تو ٹھیلوا والے سے کہا بھیا کا حساب؟ تو کہنے لگا جناب کے لیے لے جائیں گے۔ کہا ہاں۔ کہا تب جوان چاہو دے دو یار، جناب خاطر پیسہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا اس کا مطلب جناب کو بہت مانتے ہو؟ تو کہنے لگا بھیا ہم جو کچھ ہیں جنابے کی وجہ سے۔ کہا کیا مطلب؟ اب سن لیجیے اور تمام۔ کہنے لگا صاحب میں پیشے سے ہوں چور، پیشے سے تھا چور، ادھر ادھر ہاتھ مارتا تھا۔ یہ جانتے ہو تم لوگ کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا آج کل کوئی ذاکر نہیں ہے، اور کوئی آل اولاد بھی شاید نہیں تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ان کے یہاں مال بہت ہوگا، سمجھ گیا۔ تو ایک دن تڑے تھے کہ کسی دن نکلیں تو ان کی گھر صاف کیا جائے۔ تو ایک دن ان کی رشتہ داری میں شادی تھی، تو میں جا کے پہلویں سے نپیا کے بیٹھ گیا۔ ٹائم ہوا، اتنے بڑے ذاکر، گاڑی ان کے پاس نہیں تھی، ٹیکسی بلوایا، تالا لگایا، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ جیسے وہ گلی کے پار ہوئے میں گھر میں کود گیا۔ دیکھیے اللہ بھی جو ہے کبھی کبھی ایسے حالات بناتا ہے کہ میرا بندہ ٹھیک ہو جائے، سمجھ گیا۔ اللہ جیسا تو آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں دنیا میں۔ تو اب گئے وہاں، ادھر ادھر تجویز رہے تھے، تب تک ایک ٹھو قالین دکھائی دی بہت غضب کی۔
وہ قلنیاں لپیٹا رکھا کاندھے پر. ایک تو قصہ سنا ہے, شیعہ اگر چور بھی ہو جائے تو یا علی کہنا نہیں چھوڑے گا, ہے نا, اس لیے کہ اس کی گھٹی میں ہے نا یا علی, چور چاہے جو یا علی اس کی عادت ہے, بلا یا علی کے اٹھبا ہی نہیں کرے گا. تو اس پر ایک لطیفہ آپ کو سنا دے, بہت مزیدار ہے. تو ایک چور گھس گیا کسی مولانا کے یہاں, تو اس نے چادر بچھا کے خوب ہوئی چدریا میں اکٹھا کر کے باندھا گٹھری. اب بھاری ہو گئی, اٹھائے کیسے, تو ابو یا علی, اچھا وہ بھاری تھا تو آوازیوں بڑھ گئی. تب تک مولوی صاحب کی آنکھ کھول گئی. مولوی صاحب کہنے ہیں بے زندگی بھر یا حسین کہہ کے بٹورا ہے, ایک یا علی میں تم لے جاؤ گے. صلوات بر محمد. تو کہنے لگے صاحب وہ رکھا کاندھے پہ. تب تک یہ تھوڑی دور گئے تھے, ارے باپ رے, وہ جو گفٹ لیا تھا تحفہ وہ دینا تھا, وہ تو گھریں بھول گئے. لو بھیا گاڑی گھوم گئی, یہ دروازے پہنچے, چاہتے ہیں چابی لگائیں, تب تک وہ اندر سے کھول کے قالین لا دے. آمنا سامنا چور اور مالک مکان کا. آپ بتائیے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شاید مر ہی جاتا مار کھا کھا کے بیچارہ. کیا دماغ ہے. ارے استغفر اللہ, یہ تو اچھا ہوا ہم پلٹ آئے یار, ورنہ بڑی شرمندگی ہوتی. تم کو بولا کہ ہم خود غائب. ارے ابھی تاکہ بیوی بھی نہ سمجھنے پائے کہ یہ چور ہے. ہنر نماز روزہ کرنا نہیں ہے, ہنر کسی کی آبرو بچانا ہے. بیوی بھی نہ سمجھنے پائے کہ یہ چور ہے. ارے چائے بنائیے, ان کو ہم نے بلایا تو چلے گئے, تو چائے بنائیے. ان کو ہٹایا, لے کے آئے کمرے میں. یہ خود اپنا قصہ سنا رہا ہے. یہ بتاؤ یہ کب تک چلے گا؟ اب تو رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں مولی صاحب, کیا بتائیں کچھ. کہنے ہم بتائیں, اگر واقعی توبہ کرو. جی کہنے دیکھو یہ جو قلنیہ تم نے لیا ہے نا, اس کا پیسہ نہیں ملے گا. ہاں اس لیے کہ یہ جوڑا ہے, اکیلے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو ایک تو تم لے چکے, جاؤ میں نے اس کو حلال کیا, معاف کیا. اس کا جو جوڑا ہے وہ بھی میں تم کو دیتا ہوں, اب یہ قیمت بن جائے گی. لے جاؤ اس کو بازار میں بیچ لو, اچھا پیسہ ملے گا. ایک تو ٹھیلا لے لو, تھوڑا سا پھل رکھ لو, سبزی رکھ لو, کہیں بیچو. کہیں جگہ نہ ملے میرے دوار وہاں بیچ آئے گے. مگر یہ کام چوری چماری کا چھوڑ دو, ایک عمر تک چلے گا. دوسرے حرام ہے, گناہ ہے. اور تیسرے کبھی تو بوڑھے ہوگے. کہنے لگے صاحب پتہ نہیں کس خلوص سے اس بندہ خدا نے کہا تھا, اسی دن میں نے توبہ کر لی. اور بلا تکلف گئے, ٹھیلا لائے, دونوں قالین لادا لے کے آئے, بیچا. یہ ٹھیلا ویلا یہ پھل ول سب اسی کا ہے. آج اللہ کا شکر ہے شام کو 1500 اتنا کما لیتے ہیں کہ عزت کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں. یہ آدمی کتنا بڑا مومن ہوگا سوچئے آپ, ہے نا. لیکن کتنی بڑی بدنامی ان کے سر آئی ہے, وہ اب وہ سن لیجئے. صلوات بر محمد. اتنا بڑا آدمی اور بدنامی سنیے, اور کوئی اور نہیں, اپنا چیلا, اپنا شاگرد. خود ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا انہی کو, استاد کو, بدنام علاقہ, بدنام مسافر خانہ, آگے آگے جناب, پیچھے پیچھے ایک ٹھو عورت. سب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں, سمجھدار لوگ. آدھی رات, او دیکھو انہوں کا کہتا ہے, میں نے کہا کہ چمڑا نہ سڑے اس پہ نمک لگایا جاتا, یہ تو نمک وہ سڑ گیا ہے.
اپنے استاد کے بارے میں وہ بدگمان ہو گئے. ایک بات اور میرے بچوں سن لو، ادھر ادھر اڑی اڑائی سن کے کبھی یقین مت کرنا. کیا صحیح ہے پتہ نہیں، سمجھ گئے؟ اب کبھی اللہ نے توفیق دی تو بدگمانی کے اوپر پڑھوں گا انشاءاللہ. تو کہنے لگے صاحب کہ جو ہے وہ میں نے ان کی کلاس میں جانا بند کر. ارے گندے آدمی یار، بتاؤ، وہ بھی درس اخلاق دیتے رہے. نہیں گیا. ایک دن میں نے سوچا یار کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا میرے ساتھ، وہ اپنا جھیلیں گے اللہ کے، مگر پڑھاوت ہے بڑھیا، بتیا گھس جاتی ہے. تو ہم نے کہا چلو. گئے صاحب اس دن کلاس میں، ممبر ہے، سارے شاگرد بیٹھے ہیں، ایک ٹھو کھمبا سٹیک لگا کے ہم بھی بیٹھ گئے. اتنا بلند آدمی، جانتے ہیں اس دن پورا درس بدگمانی پر تھا. ہاں، اور اپنے ہی قصے کو مثال بنا لیا انہوں نے، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم بدگمانی اپنے دل میں، کہ بدگمانی نہ ہے مولوی صاحب، میں تمہیں خود دیکھے ہوں وہی دن وہاں، اپنے دل میں کہہ رہا ہے. اتنا بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد آقا کا انتقال ہو گیا. بدنامی اتنی بڑی، اپنا شاگرد، اور کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، استاد تھے، حق ہے، جنازے میں چلنا چاہیے. میں جنازے میں چلا گیا. جنازوں میں آپ لوگوں نے بھی بہت شرکت کی ہوگی، تو چلیے ان کے ساتھ. تب تک معلوم ہے بغل میں یہ آ گئے 10 قدم کے بعد. تو کہنے لگے میں جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا، تب تک ان کا ایک دوسرا شاگرد، وہ بھی صاحب امامہ، میرے بغل میں آ گیا. ایسے ہی کہتا ہے کیا چیز تھا یہ آدمی، تابوت کی طرف نگاہ، کیا چیز تھا، ابھی بھی بدگمان ہے دوسر کا. ہاں تو ہم کو پتا ہے کیا چیز تھا، لیکن دیکھیے اللہ بھیج رہا ہے. دفن ہونے سے پہلے مٹاؤں گا اس کو، تم میرے لیے کرو گے. بس گڑبڑ جانتے ہیں کیا ہے نا ہم لوگوں کی، ہم لوگوں کو یقین نہیں آتا. ورنہ خدا کی قسم اگر یقین آ جائے نا تو اور مسکرائے گا آدمی، اور گریا ہو یار. تو اگر ایک ٹھو سلواتوں پڑے ہوئی تو میرے خطبہ میں آئی، میں کاہے گساؤں سلوات پر محمد غور کر رہے، میں کاہے گساؤں. خوب. لیکن یہ کہ وہی ہے کہ ممبر سے پڑھنا عجیب، جب اپنے اوپر پڑھتی ہے تو آدمی، یا اللہ توفیق، جب سے آدمی سدھر جائے، جب سے آدمی ٹھیک ہو جائے، واللہ وسیع حسن تو بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ. تو کیا چیز تھا دوسرا والا شاگرد. ابھی تو قبرستان میں ٹائم ہے، دور ہے، کہو تو ایک ٹھو قصہ سنائیں اس کا، ان کا، مرحوم کا، راستہ بھی کٹ جائے گا. کہ سناؤ. اب دوسرا والا سناتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ عشرہ چل رہا تھا، یہی شہزادی کی شہادت کا. تو آخری دن جب آخری مجلس تھی تو چائے وائے ہوئی، اللہ کے کمیٹی والوں نے لفافہ دیا. اچھا بڑا ذاکر ہوتا ہے تو لفافہ وہ موٹا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے. لفافہ دیا انہوں نے، مرحوم نے جیب میں رکھ لیا اور مجھ سے کہا، یہ دوسرا شاگرد کا، اے جی گاڑی ہے تمہارے پاس؟ کہاں صاحب ہے. کبھی چل نکال گاڑی، آج پیسہ ملا ہے، کچھ مستی کیا جائے. تو ہم نے بھی ویسے ہی کہہ رہے حضور آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہے ہوگا. کہتا جاؤ گاڑی نکالو. میں گاڑی لے کے آ گیا. اتنا بڑا ذاکر، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، شاگرد کے پاس ہے. بیٹھ گئے. کہا چلو. کہاں؟ وہیں چلو. بدنام علاقہ، جہاں دوسرے شاگرد نے دیکھا تھا. جی کہ تم سے جتنا کہا تھا کرو، تم سے کہا نا کہ آج پیسہ ملا تھوڑا مستی کی جائے، چلو. پہلے صاحب استاد کا اتنا وزن تھا، دباؤ، میں نے گاڑی گیئر میں ڈال دی، چلا گیا. روکو، روک لیا گاڑی. ایسی گاڑی روک لی. وہ لڑکی دکھ رہی؟ کہا ہاں. کہ اس کو بلا لا. میں نے کہا کیا؟ کہا میں تم سے کہا، میں نے پیسہ ملا ہے آج، تھوڑا مستی ہو جائے، بلا لا اس کو. میری سمجھ میں نہ آئی، جیسے پتہ نہیں ان کا میرے اوپر جادو ہو گیا. کیا میں اتر کے چلا گیا بلانے. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی زبان کا اثر. وہ آئی، اس نے پچھلا دروازہ کھولا. آقا نے فرمایا ادھر نہیں، سامنے آؤ. سامنے آئی.
ابھی جو لفافہ دیا تھا نا انجمن نے نکالا کہ اس کو رکھ لو. یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو جی, کیا رنگ ہے؟ کالا. مطلب سید. سید مطلب فاطمہ کی اولاد. تو یعنی میں فاطمہ کی اولاد ہوں. یہ جو لفافہ ہے یہ پیسہ میرے باپ کا نہیں ہے. 10 دن جناب فاطمہ جناب فاطمہ کے نام کی مجلس ہو رہی تھی. پبلک نے فاطمہ کے نام پہ چندہ کر کے مجھ کو دیا. کہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ فاطمہ کا پیسہ ہے. میں نے اس پر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے. جاؤ, ختم ہو جائے گا مجھ کو فون کر دینا. اور آج شب شہادت ہے, بیوی کے نام پر یہ کام چھوڑ دو. میرے تعلقات بہت ہے, جان پہچان, کوشش کروں گا کہیں تمہارا رشتہ ہو جائے. پورے عشرے کا لفافہ ایک لڑکی کو دے کے چلے آئے. بات ختم ہو گئی. اب خود نقل کرتے ہیں. اب کڑی سے کڑی 3 جگہ پڑھ کے جوڑی جاتی ہے نا. اب خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا زیارت کے لیے, نجف پہنچا. نجف میں پہنچنے کے بعد پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 2 خصلت اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. ایک اللہ پر ایمان, دوسرے والنفع لعباد اللہ, اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا. اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. یہ ذہن میں رہے. کہنے لگے میں نے جیسے ہی حرم میں داخل ہو کے کتاب اٹھائی زیارت کی کچھ پڑھوں, مجھ کو لگا کوئی بغل میں میرے کھڑا ہے. تو چونکہ اہل بیت ہی کا فرمانا یہ ہے کہ مومنین کے کام آؤ, میں نے زیارت روک دی, شروع نہیں کی. میں نے کہا بھیا بولیے کوئی کام؟ کہ وہ باہر صاحب وہ عورت آپ کو بلا رہی ہے. میں نے رکھ دی 2 کتاب زری سامنے تھی. ہم نے کہا مولا آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کے کام آؤ, پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ مجھ کو بلا رہی ہے. میں رکھ کے جا رہا ہوں, بعد میں آپ کی زیارت پڑھوں گا. واپس آیا, دیکھا ایک لڑکی ہے, عورت ہے, گود میں بچہ ہے. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام بیٹا. پہچانا آپ نے؟ نہ. کہ یاد ہے آپ کو ایک مرتبہ آپ فلاں جگہ گئے تھے, پورا عشرے کا لفافہ دے آئے تھے؟ ہاں 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 ہاں, معاف کرنا پھر ہمارے ذہن سے نکل گیا. اور تم نے بھی کوئی وہ آغا آپ کے اس رات زبان میں کیا اثر تھا نہیں معلوم. میں نے اسی رات توبہ کی. اور آپ نے کہا تھا نا کہ میں دیکھوں گا, تعلقات میرے بہت ہے, کوئی رشتہ کرا دوں گا. مجھ کو آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. کچھ ہی دن کے بعد بہت شریف گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا, میری شادی ہو گئی. بچہ یہ گود میں لیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے. جب ہر اعتبار سے سیٹ ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا چلو زیارت پہ چلیں. اندر دل میں تھا کہ کم از کم چل کے شکریہ تو ادا کر لیں, گناہوں کے دل سے نکال لیے. تو ہم آئے تھے زیارت کے لیے, تب تک آپ کو میں نے اندر جاتے دیکھ لیا. میں نے کہا مولا آپ کی زیارت بعد میں پڑھوں گی, جس نے مجھ کو اس گناہ سے نکالا ہے اس کا شکریہ پہلے ادا کرو. ہاں میرے بھائیو, بس ایک چیز اگر ذہن میں گھس جائے نا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. خدا کی قسم دنیا ایک طرف, اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جب تک تمہاری عزت بحال نہیں کر دے گا, دفن نہیں ہونے دے گا. جو خدا ہمارا اتنا کریم ہے تو ہم اپنی واہ واہ کے چکر میں, سبحان اللہ کے چکر میں ہم اپنا خلوص کیوں ختم کریں؟ بس 1 گھنٹہ ہو گیا, جلدی جلدی 5 منٹ مصائب کے اور ختم دعا. 2 جملہ. بی تک بات آئی ہے. اب کیا جب اتفاق ہے کہ اس ایام میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا تو آج ہی سن لیجئے, آگ لے کے آئے, لکڑی لے کے آئے. دروازے میں آگ لگا دی گئی. یہ کون سا دروازہ ہے جس دروازے پہ روزانہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر آتے تھے, سلام کرتے تھے اور آیہ تطہیر پڑھتے تھے؟ ہاں, جب تک حضور زندہ تھے
کسی میں ہمت تھی کہ نگاہ ترچھی کر کے دیکھ لے بی بی کے دروازے کی طرف، لیکن اب وہی دروازہ ہے، آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا، دوڑ کے زور سے اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ ایک بہت بزرگ عالم ہیں، فرماتے ہیں، مرثیہ پورا ہے شہزادی کے بارے میں، فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں تم کو کیا بتاؤں تیر کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دھس گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آن کے بی بی کے سینے پہ لگا تو شاید وہ کیل در آئی ہے۔ کون بیان کرے گا بی بی کو کتنی اذیت ہوئی۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا، پیچھے دیوار۔ یہ چیزیں صرف محسوس کرنے کی ہیں میرے بھائیوں، پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کون بیان کر پائے۔ یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے، شہزادی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پڑی۔ بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اپنا درد بھول گئی، آن کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ اب مت پڑھو وسیع حسن کیا ہوا، مت بیان کرو، کیوں کہ یہ سب محبان اہل بیت ہیں، ان کا دل زخمی ہوگا۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن چھٹے امام نے فرمایا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ باتیں پڑھے جانے کے لائق نہیں تھی۔ بس دو جملے سن لیجئے، ختم و دعا۔ جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں، امیر المومنین کے سامنے آن کے سینہ سپر ہو گئی۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ لعنت اللہ علیہ، اس نے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اتنی زور کا کوڑا بی بی کے بازو پہ مارا، کوڑا لپٹ گیا۔ کہتے جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں، ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا، اور یہاں تک کتابوں میں ہے کہ پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا جو شہادت تک صحیح نہیں ہوا۔ رک جائیے ایک سیکنڈ، جانتے ہیں اس قنفذ کو انعام کیا ملا؟ جب دوسرے خلیفہ کا زمانہ آیا تو جتنے گورنر تھے نا، سب کی جو ہے وہ آدھی جائیداد ضبط ہو گئی، سب کی۔ قنفذ بھی گورنر بن چکا تھا، یہ جس نے کوڑا مارا، اس کو ٹچ نہیں کیا گیا، اس کی جائیداد ضبط نہیں ہوئی۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں، ایسے ہی بات نکلی، کہنے لگے مولا سنا آپ نے سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہو گئی ہے، قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا۔ مولا رونے لگے، سمجھ گئے امیر المومنین سلام اللہ علیہ رونے لگے۔ اب بیچارے سلیم گھبرا گئے، مولا کیا؟ کہ نہیں سمجھے تم کہ قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی؟ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ اس کوڑے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ بس تمام۔ یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی بی بی در و دیوار سے نکل پائیں،
اپنا غم بھول کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ اتنے میں ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا، شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضة خذینی لقد سقطت ما فی احشائی. فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ مر گیا ہے. ادھر سے امیر المومنین چیخے، یا فضة ادرکی مولاتکی. فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب علی امام مرحوم ابن ڈاکٹر علی شبر صاحب، حمید اصغر مرحوم ابن کلب حسن صاحب مرحوم، راہب عباس مرحوم ابن ندر عباس مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.